جناب، آج ہم ایک ایسے موضوع کو اپنی روایت کے شاعروں میں دیکھنے کی کوشش کریں گے جو موضوع قدیم سے تمام فکری، مابعد الطبیعی، تخلیقی ان سب روایتوں میں مرکزی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ہر جواب چاہے صحیح ہو لیکن مزید جوابات کی گنجائش اور جواز ہمیشہ رہتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی موضوع ہے، یعنی معنی اور لا معنی۔ یہ مطلب آج ہم اپنے یہاں کے 3 شاعروں میں دیکھیں گے کہ اس مبحث میں ان کی طرف سے ہمیں کیا مدد مل سکتی ہے، اور اگر جو مدد وہ ملتی ہے کیا وہ محض جمالیاتی شعور کے لیے جو بنائے گئے سیمینٹکس ہیں ان تک محدود ہے، یا ان کی بنیاد پر ہم ایک عارفانہ سطح کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، ایک فلسفیانہ درجے کی جیسے کا علم یا تصور حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس میں دیکھیں گے، لیکن یہ موضوع بہت بڑا ہے، اس پہ کئی نشستیں مختلف عنوانات سے کرنے کا ارادہ ہے۔ تو آج جو ہے وہ پہلے تمہید میں ایک بات عرض کر دوں تاکہ ہم لوگ کم از کم ایک ایسی طرف متوجہ ہو جائیں جو تاحال ہماری غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ وہ یہ کہ جو بہت بڑے موضوعات ہوتے ہیں جن کو کہیں تقدیری موضوعات، کہ جو ہمیشہ واضح رہتے ہیں اور ہمیشہ مخفی رہتے ہیں، یہ جو ایسے موضوعات جن میں بالکل وجود کے پولز ایک ہو جائیں، جس میں شعور کے تضادات سب حل ہو جائیں، اور ہر موضوع جو ہے ایسا لگے کہ یہ پورا جہان وجود اور جہان علم ہے، تو اس میں اپنی روایت پر پہلے نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ مغرب میں کوئی 100 سال سے اس طرح کے بڑے موضوعات کے جو ہیں وہ ریپلیکا بنائے جا رہے ہیں، اور اس میں اتنی چمک دمک انہوں نے پیدا کر دی ہے کہ ہمارے ذہن کے لیے، جو ہمارے ذہن کی سیرابی اور شادابی کے لیے اب تک جاری چشمے جو ہیں وہ جیسے پتھروں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمارے پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہذیبی پرسپیکٹیو جو مابعد الطبیعی اصول پر قائم ہو، جس کے تمام اقدار، جس کے تمام اصول میٹافزیکل ہوں، اور اس کا سارا نظام جو چل رہا ہے، نظام صورت، وہ کسی مابعد الطبیعی حقیقت کے مظاہر میں سے ہو۔ تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں سب سے بڑے موضوع جو آفاقی طور پہ بڑے موضوع ہیں، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہیں، لیکن ایسے بڑے موضوعات جیسے معنی اور لا معنی، یہ پیدا ہوتا ہے وجود و عدم کے تضاد سے۔ اب وجود و عدم، کیونکہ معنی کا انحصار وجود پر ہے نا، اور عدم کیونکہ ایک فیکلٹی ہے جو شعور میں کچھ تصورات پیدا کرتی ہے، یا وجود کے بارے میں شعور جن تصورات کو قبول کرتا چلا جاتا ہے ان میں ساری معنویت یا وہ جو اینڈ میننگ ہے وہ تصور عدم سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی وجود کے معنی ناقص رہ جائیں گے اگر تصور عدم ان کی تشکیل میں شامل نہ ہو، یعنی نتھنگنیس جو ہے اگر وہ میرے پرسپیکٹیو کا حصہ نہیں ہے
تو میں وجود کی پہچان میں ناقص ہی نہیں بلکہ غلط رہ سکتا ہوں۔ تو اس کو جو وجود و عدم کی ایک سطح ہے جہاں یہ دو متضاد ہیں کہ وجود ہے تو عدم نہیں ہے، عدم ہے تو وجود نہیں ہے۔ اب مشہور یہی ہے کہ یہ متضاد ہیں، لیکن اگر ذرا غور سے دیکھیں تو یہ ڈیفینیشن ود ان نیس کے ساتھ ہے، وداؤٹ نیس کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی یہ کہا یہ جا رہا ہے جو لوگ عدم اور وجود کو تضاد کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں، تو ان کے پیش نظر یہ ہے کہ وجود جیسے ہم سمجھیں کہ ایک ہی دائرہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ دائرہ اگر وجود ہے تو عدم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ وجود کا ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ اسی طرح اگر ایک دائرہ عدم ہے تو وجود اس میں داخلے کا دروازہ نہیں ڈھونڈ سکتا، کیونکہ وہ عدم کا اپوزٹ ہے۔ یہ ہوا ایک پہلو۔ ود ان نیس کا مطلب یہ ہے کہ وجود ان اٹ سیلف ایسا ہے کہ وہاں عدم کو راہ نہیں ہے، عدم ان اٹ سیلف ایسا ہے جہاں وجود کا شائبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں یہ جو دونوں ہم نے دونوں کو متضاد بتایا ہے، یہ وجودی ٹرمز میں دیکھ رہے ہیں ہم، یعنی ہم یعنی اس سے ذرا سا اوپر اٹھ کے دیکھیں تو بڑا لطف بھی آئے گا۔ وہ یہ کہ عدم ہم اس طرح کہہ رہے ہیں عدم ہے وجود ہے، تو ہونا گویا ان دونوں میں مشترک ہے، تو یہ ہونا جو ان دونوں میں مشترک بھی ہے اور ان دونوں میں تضاد پیدا کرنے کا سبب بھی ہے، یہ ہونا کس قبیل سے ہے؟ یعنی یہ وجود کی کیٹیگری سے ہے یا عدم کی کیٹیگری سے ہے؟ بس یہاں سے معنی اور لا معنی کا ایک پرسپیکٹو جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے چیزوں کو ان کی مطلب یوں کہہ لیں کہ چیزوں کو ان کی مطلق معلومیت، یا یہ کہہ لیں کہ چیزوں کے علم کو ان کی حقیقت سے جڑا رکھنے کے لیے جو ایک پیراڈاکسیکل اپروچ چاہیے ذہن میں، وہ پیدا ہو جاتی ہے معنی اور لا معنی کی دریافت سے۔ تو یہ ابھی ہم رفتہ رفتہ دیکھیں گے، لیکن اس میں پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ذہن میں رہے کہ وجود و عدم، تنزیہ و تشبیہ یہ میٹا فزیکل، وحدت و کثرت یہ میٹا فزیکل اور فزیکل، باطن و ظاہر یہ بھی میٹا فزیکل، اسی طرح علم و جہل وغیرہ یہ سب یہاں کے ہیں۔ ان سب چیزوں کو جنہیں ہم نے ازداد کا نام، جن کے درمیان تعلق تضاد کا ہے، ان سب چیزوں کو یعنی یہ جمع وہ جمع وہ جمع برابر ہے معنی و لا معنی۔ تو معنی و لا معنی گویا ان تمام تضادات میں جو چھپی ہوئی ایک جیسے جدلیاتی وحدت ہے، اس کو دریافت کرنا ہے، اور اس دریافت کے نتیجے میں اس کا کل فراہم کرنا ہے، یعنی اس کے کل کو دریافت کر کے نیچے کے تمام تضادات وجود و عدم کو، یا تضادات کی تمام شعوری اور وجودی اقسام کو ایک وحدت میں اس طرح ڈھالنا ہے کہ جہاں ان سب چیزوں کے نام اور عنوان برقرار رہیں، لیکن یہ سب چیزیں ایک نئے میننگ سبسٹنس سے بھر جائیں، اور وہ جو نیا اینڈ میننگ ان میں پیدا ہوگا، وہ اینڈ میننگ ان کے جو پروسیس والے معانی ہیں
مطلب نیچے جو متضاد کی حیثیت سے جو ان کے مفاہیم اور معانی اور استعمالات ہیں ان میں بھی کوئی فرق نہ پڑے۔ تو یہ بحث لسانیات میں بھی ہم کر سکتے ہیں، ان کی اصطلاح میں بھی، فلسفے میں بھی، نفسیات میں بھی، غرض ہر اس علم میں جس کا موضوع حقیقت ہو۔ تو آج مطلب ذرا سا مانوس کرنے کے لیے، کیونکہ دقیق ہے نا، ذرا مشکل بھی ہے، تو ہم آج 3 شاعروں کے یہاں سے کچھ شعر لیں گے جو ہمیں انشاءاللہ اس بہت بڑی بات سے مانوس کروا دیں گے، چاہے ہمارے ذہن میں خیالات نہ بن پائیں، لیکن ہمارے اندر جیسے ایک پیاس سی تو لگ جائے گی نا، کہ جو اب تک میسر پانی سے بجھی نہ ہو، تو وہ ہے بس یہ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں جو 2 شاعر ہیں، بیدل اور غنی کاشمیری، یہ سب کے ہندی کے شعراء ہیں اور سب کے ہندی کے یعنی بڑے شاعر ہیں، اور مطلب حیرت ہوتی کہ غنی کشمیری 39 برس کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، لیکن جو خیال، معنی، حقیقت، لفظ کو جو ہے وہ ایک پھل ہے جس درخت میں وہ اگتا ہے، اس درخت کی بجائے کسی اور درخت سے پیوند کر کے بھی اس میں نمو کے عمل کو جاری رکھنا، بلکہ اس کو پھل کی تعریف پر زیادہ پورا اترتا ہوا دکھا دینا، یہ سب کے ہندی کا خاصہ ہے۔ یعنی یہ خیال کہہ کے جو ہے وہ آپ کو احساس مراد لینے پہ مجبور کر دیں گے، اور وہم کہہ کر جو ہے یہ آپ کو علم کا مفہوم چکھا دیں گے۔ تو مطلب یہ لفظوں کو اپنی جو کوٹھریاں ہیں جو ہم نے ان پہ جبر کیا ہوا ہے کہ بس یہی معنی دینا، اسی میننگ اسکیم میں اپنا طے شدہ کردار ادا کرتے رہنا، تو ہم نے ان کو جو ہے وہ آزادی دلائی ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم میں حرکت کی جتنی بھی استعداد ہے، ہم تمہیں اس کا مطلب اس میں آزادی دیتے ہوئے اب ہم تمہارے مالک نہیں ہیں، ہم تم پر شہ سواری کی مشق کر رہے ہیں۔ تو شہ سوار کا گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اس سے راضی ہوتا ہے اور احساس آزادی رکھتا ہے۔ تو یہ شہ سواروں کی طرح لفظوں کو گھوڑے کی طرح استعمال کرتے ہیں، جس میں لفظ بھی جیسے کھلکھلاتا ہوا ہوتا ہے، بندھا ہوا نہیں ہوتا، اور اس کی نئی مناسبتیں، نئی نسبتیں، اس کی نئی صورتیں اور اس کے نئے معانی، وہ جیسے اس کے ہر نقش قدم سے جو ہیں وہ اگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو معانی کی جتنی فریشنس سب کے ہندی میں ہے، جتنی نفاست اور جتنی انفرادیت سب کے ہندی کے شاعروں میں ہے، وہ فارسی شعراء کی دوسری روایتوں میں نظر نہیں آتی۔ پھر تیسرا مطلب ایک یہ کہ یہ کرافٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی معنی اور ذہن، تھیوری اینڈ مائنڈ، اس کے تعلق کو موجودہ اصطلاحات میں سمجھتا ہے، تو وہ اس بات کو سنتے ہی جیسے تصدیق کرے گا کہ یہ لوگ علم کو، معارف کو، حقائق کو گویا کرافٹ کرتے ہیں۔ یہ ہر نئی اونچائی پر جانے کے لیے نئی سیڑھیاں بناتے ہیں۔ تو بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب جناب اس میں جو ہے وہ آج کے موضوع کے اعتبار سے، معنی اور لامعنی کے تعلق کے اعتبار سے، یہ سب کے ہندی اس لیے بہت مفید ہے کہ یہ ہماری میٹافزیکل ٹریڈیشن
آف بینگ اور آف نالج، اس میں تشبیہ کو، ابھی عرض کرتا ہوں، تشبیہ کو ذوق تنزیہ کے لیے قابل قبول بنا دیتے ہیں. یعنی تنزیہ کہتے ہیں اللہ کا ہر اظہار، ہر خیال، ہر وہم سب سے ماورا ہونا، یعنی اس کا ذات محض ہونا. تو وہ کسی کے نہ تجربے میں ہے، نہ وہ اس کے نظام ظہور میں ہے، وہ مطلق ٹرانسینڈنس میں ہے. تو اللہ کو ماننے سے اس مطلق ٹرانسینڈنس کا ذوق اس کے عارفوں میں پیدا ہو جاتا ہے. لیکن عارفوں میں ذوق تنزیہ کی پیدائش کا عمل تو ہو جاتا ہے، انہیں تنزیہ سے متعلق رہنے کے لیے درکار شعوری اور قلبی اور وجودی حالتیں تو نصیب ہو جاتی ہیں، لیکن وہ تشبیہ سے ڈرنے لگتے ہیں. تشبیہ کہتے ہیں دکھائی دینے والی چیزیں جو اللہ کے ظہور کا حصہ معلوم ہوں، جن کے ذریعے سے اللہ اپنا ظہور کر رہا ہے. تو اس نظام کو، یعنی نظام ظہور فی الاشیاء کو تشبیہ کہتے ہیں. یا پھر ذہن ہو کہ میرے خیال میں بھی اس کا ظہور ہو رہا ہے، تو یہ بھی تشبیہ ہے. تو سب کے ہندی کا شاعر اور خصوصاً بے دل یہ تشبیہ کو ایسا کر کے دکھا دیتے ہیں، اتنا اس میں ایبسٹریکشن کو غالب کر دیتے ہیں کہ وہ عارف کے جو ذوق تنزیہ یعنی ٹیسٹ آف ٹرانسینڈنس ہے، اس کے لیے بھی قابل قبول اور خوشگوار ہو جاتا ہے. اسے تنزیہ پر کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تشبیہات، تشبیہ کی اس یلغار سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ بے دل کو پڑھیں تو دنگ رہ جائیں کہ یہ محسوسات کو ایبسٹریکٹ بنا دیتا ہے. محسوسات کی ایبسٹریکشن یہ کوئی معمولی بات ہے. تو خیر، اب پہلے غنی کو دیکھ لیتے ہیں، معنی اور لا معنی. میں ابھی اسے ڈیفائن نہیں کر رہا، گو کہ بغیر نام لیے پیچھے ڈیفائن کر چکا ہوں اپنی دانش میں، لیکن ابھی ہم اس کو لفظ ہی کے طور پہ لیتے ہیں، معنی اور لا معنی. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شعر جو اب ہم سنانے جا رہے ہیں، کیا ان سے کوئی ایسا تاثر ملتا ہے یا ان سے کوئی ایسا ایکسپیرینس تخیل کو، تفکر کو حاصل ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے اندر فطری طریقے سے جیسے ان دو لفظوں کی قبولیت پیدا ہو جائے. یعنی ہم معنی کو تو جانتے ہیں، لیکن معنی اور لا معنی یہ چاہے لازم و ملزوم کی حیثیت سے ہوں، چاہے اپوزٹس کی حیثیت سے ہوں، چاہے ایک ہی زمین کے دو پولز کی صورت میں ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں. یعنی یہ جو واو عطف کا ہے، یہ ان کے تضاد کا واو ہو یا ان میں دوئی کا واو ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ لفظ یعنی لا معنی کی اصطلاح معنی سے مشروط ہونے کی حالت میں کیا ہمارے لیے مانوس سی ہو جاتی ہیں؟ تو اگر ہو جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کی بڑی کامیابی ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہے. غنی کاشمیری کہ جنون کو، یہ پھر یاد دلا دوں، یہ 39 برس کی عمر میں فوت ہوئے اور 39 برس ہجری کے ہیں. شاید عیسوی میں تو 35 برس ہوں گے. تو جو 35-40 برس کے سامعین ہیں وہ ذرا سا غور سے سنیں کہ یہ کیا آدمی تھا جو ان کا ہم عمر تھا. جنون کو کہ از قید خرد بیرون کشم پارا، جنون کو کہ از قید
خرد بیروں کشم پارا، کنم زنجیر پائے خیشتن دامان صحرا را۔ پہلے اس کا ترجمہ کیے لیتے ہیں کہ وہ جنوں کہاں ہے، وہ دیوانگی کہاں ہے کہ جو مجھے حاصل ہو جائے تو میں عقل کی بیڑیوں سے اپنے پاؤں چھڑوا لوں۔ عقل میرے پاؤں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہے، تو میں ان بیڑیوں سے نجات پانے کی خواہش رکھتا ہوں، قوت نہیں رکھتا۔ تو وہ قوت مجھے جس جنوں اور دیوانگی اور عشق سے فراہم ہو سکتی ہے وہ کہاں ہے، یعنی وہ مجھے کیسے حاصل ہوگا۔ کنم زنجیر پائے خیشتن دامان صحرا را۔ اب اس کے دو معنی، پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ میں دامان صحرا کو اپنے پاؤں کی زنجیر بنا لوں، یعنی وہ جنوں کہاں ہے جو عقل کی بیڑیوں سے میرے پاؤں چھڑوائے، اور میں دامان صحرا کو اپنے پاؤں کی زنجیر بنا لوں، یعنی دوسری بیڑیاں پہن لوں اپنی مرضی سے، اور وہ بیڑیاں مجھے جو ہے وہ قید خانے میں نہیں رکھیں گی، بلکہ لامحدود آزادی میں گم ہو جانے کے خدشے سے میرے پاؤں میں ڈالی جائیں گی کہ میں کہیں اپنی لامحدودیت کو اس لامحدود فضا میں ایکسرسائز کرتے ہوئے خود کو یا اس صحرا کو گنوا نہ بیٹھوں۔ یہ اور ایک یہ ہے کہ وہ جنوں کہاں ہے جو میرا پاؤں چھڑوا دے، مجھے آزادی دلوا دے، تاکہ میں، اس میں تاکہ محذوف ہے، تاکہ میں دامان صحرا کو اپنے پاؤں کی زنجیر بنا لوں۔ اور یہ بھی، اور دوسرا یہ کہ وہ جنوں کہاں ہے جس کے لیے، جو مجھے قید خرد سے آزادی دلوائے گا، اور اس کے لیے میں اتنا دیوانہ ہو چکا ہوں، اتنا اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہوں کہ اس کے لیے میں نے صحرا کے داماں کو اپنی بیڑیاں بنا لیا ہے۔ یعنی اب بیڑیاں تو میرے پاؤں میں عقل کی ہیں، لیکن میں نے اس کی طلب میں جو ہے وہ ایسی، اس کی طلب میں میرے اندر ایسی شدت ہے کہ وہ عقل کی بیڑیاں تو رہیں، لیکن وہ دیوانگی کی زنجیریں بن گئیں۔ تو یہ تین مطالب تینوں بلا تکلف اس میں سے نکلتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہاں تک تو معنی کا وجود ہے کہ جنوں اور خرد یہ معنی کی تشکیل کے دو ڈائلیکٹیکل ایلیمنٹس ہیں۔ تو اب یہ بھی واضح ہے کہ جنوں غالب آ جائے تو خرد مغلوب ہو جاتی ہے، اور خرد حاوی آ جائے تو جنوں جو ہے وہ اس آدمی کو حاصل نہیں ہوتا جو خرد کی بیڑیوں میں بندھا ہو۔ یہ بھی وہ ہے معنی کی قبیل سے۔ یہ چیز بھی معنی کی قبیل سے ہے کہ آدمی میں ایک پیشن آف بینگ ہوتا ہے جو عقل کی تنگی سے بیزار ہو کر اپنے آپ کو بہت قوت اور تندی اور وفور سے ابھارنا چاہتا ہے، یعنی وہ خیال کو حال بنانا چاہتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عقل کی ضرورت نہیں ہے، عقل نے مجھے سکیڑ دیا ہے۔ یہ بھی معنی کا حصہ ہے، یعنی عقل پہ جتنی تنقیدیں وغیرہ ہوئی ہیں وہ یہ انہی کے اجزاء ہیں، یعنی ہمیں معلوم ہیں یہ باتیں۔ تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ اب مگر کنم زنجیر پائے خیشتن دامان صحرا را،
یہ لامعنی ہے. یہ جیسے لامعنی ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، یہ ہم اب دیکھ رہے ہیں، اور اس منظر کو دیکھتے ہوئے بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ منظر، یہ دنیا، یہ صحرا ہمیں فراہم کبھی نہیں کر سکے گا، لیکن اس منظر میں دکھائی دینے کی ایسی شدت ہے، اور اس منظر میں ہمارے پیشن آف بینگ کو کورسپونڈ کرنے کی اتنی بامعنی قوت ہے کہ یہ منظر ہمیں ناممکن ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ممکن لگ رہا ہے یا خوشگوار لگ رہا ہے. اور ہمارا اگر عام سے بیان میں یہ منظر آتا، یعنی کوئی اناڑی مصور یہ صحرا کو آدمی کے پاؤں میں بنی ہوئی بیڑیوں کی طرح لپیٹ کے دکھا بھی دیتا تو اس سے ہمیں کراہت پیدا ہوتی. لیکن اس شعر میں جو وہی منظر جو پینٹ کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اب ہم اس تذبذب میں، اس ڈائلیما میں پڑ گئے ہیں کہ یہ منظر حقیقی تھا جو چھپا لیا گیا، اور جو دکھایا جا رہا ہے یہ واہمہ ہے، دیکھا ہوا واہمہ ہے، نہ دیکھا ہوا حقیقت ہے. یہ لامعنی ہے. واضح ہے نا کہ لامعنی کیا ہے؟ کہ جس کی دلالت قابل تصدیق نہ ہو، لیکن وہ دلالت بہت میننگ فل ہو، وہ میرے شعور کو نرچر کرنے کی بڑی قوتوں میں سے ہے، لیکن اس کا مصداق میرے باہر موجود نہیں ہے. مطلب میرے باہر یہ تو ناممکن ہے نا کہ کوئی آدمی ایسا ہو اور کوئی صحرا ایسا ہو. لیکن اب میں جب آدمی اور صحرا کا تصور باندھوں گا تو ایک تو صحرا اپنی فزیکیلٹی سے نکل جائے گا، اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ اپنی بایو سینٹرک قید سے نکل جائے گا. اب یہ دونوں اپنے اپنے آرکیٹائپ بن کر جب ایک دوسرے سے لامعنی کی سطح پر اندیکھے پن کی حالت میں کورسپونڈ کریں گے تو وہاں اس سطح وجود پر، اس مرتبہ شعور پر یہ منظر حقیقی ہے، دوامی ہے. اور ان آنکھوں کی سطح پر، ان آنکھوں کے لیے بنائے جانے والے عام سے مناظر میں وہ دوام نہیں ہے، وہ حسن نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ کشش نہیں ہے جو میرے پورے شعور کو اپنی مختلف ورکنگز کے ساتھ اپنے آپ میں کھپائے رکھے. تو لامعنی کیا ہوا؟ پہلی ایک ڈیفینیشن کہ جو شعور کی تمام فیکلٹیز کے لیے فلفلنگ ہو اور بلا دلیل فلفلنگ ہو. تو شعور کو دیا جانے والا وہ پانی جس کا چشمہ شعور میں بھی نہیں ہے اور وجود میں بھی نہیں ہے. تو اب آپ سمجھیں نا، اس سے شعور زیادہ سیراب ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس سے سیراب ہو رہا ہے یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ معنی سے پیاس بڑھتی ہے. یہ لامعنی ہے جو دسترس سے باہر رہنے کی وجہ سے میرے لیے فلفلنگ ہے. اگر یہ ذہن کی دسترس میں آ جائے تو پھر یہ جیسے سراب بن کے رہ جائے گا. تو اب آپ نے دیکھا نا کہ یہاں ایک شعر نے ہمیں بتا دیا کہ بیاباں وجود کی عالم وجود ہے. فرض کیا صحرا عالم وجود ہے، اس میں جس چشمے سے پیاس بجھتی ہے وہ اندیکھا ہے. بس اس کے اندیکھے پن کو قبول کر لو تو پیاس مٹ جائے گی، پیاس بجھ جائے گی. اور اس صحرا میں جو یہ صحرا اپنی فارم میں سراب ہے،
صحرا میں پیاسے کو جو دکھائی دے وہ سراب ہے عالم وجود میں، اور جو نہ دکھائی دے کر افیکٹو ہو وہ لامانی ہے، وہ اندیکھا ہے۔ تو معنی کی حیثیت سراب کی ہے اور آئیڈیا کی حیثیت لامانی کی ہے۔ تو اسی طرح غنی کا آج لگتا ہے وہ غنی کشمیری پہ ہو جائے گا، میں نے کئی شعر نکالے تھے بے دل کے، اور تو بے دل تو خیر ہم پڑھاتے رہتے ہیں، اس میں تو آ بھی چکا ہوگا ہو سکتا ہے یہ مضمون۔ تو بہرحال غنی کشمیری کا نام ذرا تھوڑا اور بڑھا، مطلب اس کے نام کو ذرا اور پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر اسی غزل کا دوسرا شعر ہے، نہیں یہ تو پوری غزل ابھی بتاتا ہوں۔ اگر شہرت ہوس داری اسیر دام عزلت شو، اگر شہرت ہوس داری اسیر دام عزلت شو، کہ در پرواز دارد گوشہ گیری نام انقارا، کہ در پرواز دارد گوشہ گیری نام انقارا۔ اب اس کا ذرا ترجمہ کر لیں، دیکھیں کتنی بڑی چیزیں ہم نے ضائع کی ہیں، کتنے بڑے احوال سے خود کو محروم کر لیا ہے، اور خیالات اور امپرابیبلٹی میں، تخیل اور امپرابیبلٹی میں جو ایک پروڈکٹیو لڑائی تھی وہ جیسے ہمارے اجتماعی شعور سے نکل گئی ہے، عجیب طرح کے ہم ہو کے رہ گئے۔ اب دیکھیں اگر شہرت ہوسداری، اب سامنے کی بات ہے کہ شہرت، اگر تجھے شہرت کا ہوقع ہے کہ ہر قیمت پہ شہرت حاصل ہو مجھے، تو پھر گوشہ گیر ہو جا، پھر تنہائی کے جال میں خود کو پھنسا لے۔ تو اب یہ بھی اسیر شو، یہ عام زبان کی روح سے صحیح روزمرہ نہیں ہے۔ اسیر شو یعنی اسیر ہو جا، یعنی اس کو امر بنانا یہ فصاحت کے خلاف ہے، اور جبکہ اسیر میں شدت دام سے بھی پیدا ہوگی کہ یہ بالکل واضح اسیری ہے اور قید ہے، تو اسیری کو بالکل واضح کر کے پھر یہ دعوت دینا یا امر کرنا کہ اس بندے میں خود کو اسیر کرو، تو یہ عجیب سا ہے نا۔ تو لیکن یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ شہرت ہوسداری تو وہ تنہائی کے قیدی بنو، اور کہ در پر، اب یہ بھی دیکھیں پہلا کہ شہرت ہوس ظاہر ہے وہ سبھی جانتے ہیں اپنے تجربے سے، مشاہدے سے، عزلت کا بھی تصور سب کے پاس ہے، اور پھر شہرت اور عزلت میں تضاد کا جو ایک اٹل تعلق ہے، یعنی شہرت اور عزلت میں تضاد ہی تضاد ہے نا، تو اس تضاد سے بھی لوگ واقف ہیں۔ اب اس پیشگی واقفیت کے عالم میں ہم یہ سن رہے ہیں، گویا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دن میں تمہیں وہ کیا نام ہے رہنا ہے تو رات کے پردے میں خود کو چھپا رکھو، یہ اس طرح کا فقرہ ہے۔ تو اب اس طرح کا فقرہ یا تو بے معنی ہے، ایسی کسی کی زبان سے بلا ارادہ نکل گیا، لیکن یہ شعر ہے، اور شعر بھی ایک ایسے آدمی کا ہے جو تخیلات کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ہماری سمجھی ہوئی عزلت یعنی گوشہ گیری، اور ہماری سمجھی ہوئی شہرت کا جو معمول کا تضاد ہے، جو مسلمہ تضاد ہے، وہ حل کر دیا گیا ہے
اور ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ حل کیسے کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں حل ایسے کیا گیا ہے، اس مصرعے پر آدمی جو ہے وہ مطلب جتنا بھی بے حال ہو جائے کم ہے کہ در پرواز دارد گوشگیری نام عنقا را۔ عنقا تو سب سمجھتے ہی ہیں کہ ایک داستانی خیالی پرندہ ہے جو ہے نہیں، لیکن اس کا نہ ہونا سب پرندوں کے ہونے سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، مطلب عنقا وہ پرندہ ہے۔ تو عنقاہی میں معنی اور لامعنی جمع ہے نا، ہاں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم جو مشہور ہونا چاہتے ہو تو تمہیں یہ تو معلوم ہوگا نا کہ عنقا سے زیادہ مشہور کوئی نہیں ہے۔ تو اب عنقا کی شہرت کس بات سے ہوئی ہے وہ اگر تم ذرا سمجھ لو تو پھر تمہاری یہ ہوس پوری ہونا مطلب پوری ہونے کا امکان ہے۔ وہ کیا ہے کہ عنقا جو ناموجود لا مکان پرندہ ہے، جو لا موجود و لا مکان پرندہ ہے، وہ کیونکہ چھپا ہوا ہے نا، تو اس کا جو چھپا ہونا ہے وہ اس کی گوشگیری ہے کہ وہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں جا سکتی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے چھپے ہونے سے اس کے گوشے لا مکانی میں جو ہے اپنے آپ کو محدود کر لینے کے نتیجے میں اس کی برکت سے یہ جو ہے وہ عنقا کا نام گویا حالت پرواز میں رہتا ہے۔ یہ تشبیہ کتنی خوبصورت ہے کہ عنقا خود جو ہے وہ گوشہ گیر ہے، ہر ایک نظر سے باہر، ہر ایک جگہ سے ماورا، ہر ایک زمانے سے پاک، لیکن اس کا نام ہر زمانے میں زندہ ہے۔ اس کی شہرت جو ہے وہ ہر مکان میں جیسے مرکزی ایک بلند آواز کی طرح گونج رہی ہے، تو اس کا سبب یہی ہے کہ اس کے نام کو اٹھان کی حالت میں رکھتا ہے اس کا ذوق گوشہ گیری، خود کو چھپا لینا اس کے نام کو جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے۔ اب اس میں اتنی باریکیاں ہیں، مثال طور پہ شہرت کس کو چاہیے؟ تو اگر شہرت عارضی ہے تو اس میں تو یہ ہے کہ میرا نام مشہور ہو جائے میری نظروں کے سامنے، تو پھر یہ جملہ کہنا میرے لیے زیادہ مکمل ہو جاتا ہے کہ میں مشہور ہو گیا، میری آرزو شہرت پوری ہو گئی۔ لیکن میں صرف اتنی شہرت طلب آدمی اتنی شہرت پر قانع نہیں رہتا، وہ چاہتا ہے کہ جب تک یہ دنیا ہے اس وقت تک وہ مشہور رہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کی شہرت ماند نہ پڑے بلکہ بڑھتی چلی جائے۔ شہرت کی ہوس اسے کہیں گے۔ تو اب میں مر گیا اور میری شہرت پھیل رہی ہے تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ میں قبر میں چھپ گیا، اب میرا نام جو ہے وہ فضا میں پرواز کر رہا ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پرواز میں ایک رعایت یہ ہے کہ اگر میرا نام زمین پر چلنے کی رفتار سے پھیل رہا ہے تو اس میں پھیلاؤ کم رہے گا ہمیشہ، لیکن اگر یہی نام حالت پرواز میں چلا جائے اور تو پرواز یعنی اوپر جو ہے چلا جائے اور سب کو نظر آئے تو اس کا پھیلاؤ آفاقی ہوگا، مقامی نہیں ہوگا۔ تو اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھ رہا ہو کہ عنقا اپنی معدومیت کے باوجود وجود کا ایک بہت آفاقی استعارہ ہے۔ عنقا نہ ہونے کے باوجود ہونے کی تعریف پر پوری اتر سکنے والی بیشتر چیزوں سے زیادہ مشہور ہے اور تمام چیزوں سے زیادہ حقیقی ہے۔
یہ ہے معنی پر لا معنی کا غلبہ، یا یوں کہہ لیں کہ معنی کی تکمیل جس ایک طرح کی انفینٹی میں ہوتی ہے نا، یعنی کہ ہر معنی اس وقت مکمل ہوگا جب وہ انفینیٹیوڈ میں ہو، تو لا معنی وہی انفینیٹیوڈ ہے۔ معنی کے حدود ہوتے ہیں، لا معنی کے حدود نہیں ہوتے، تو اس کو دونوں کو جوڑنا، اور لا معنی کی مطلب یہ کہ لا معنی اصل میں تمام معانی کا معنی واحد ہے۔ بس یہ جیسے ان شعروں سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان شعروں سے یہ جو 2 شعر پڑھے ہیں ان سے یہ سیکھا۔ اب اس میں یہ غزل ہی بہت بڑی ہے اس کی، غنی کشمیری کی، کہ شکست از ہر در و دیوار می بارد مگر گردوں، شکست از ہر در و دیوار می بارد مگر گردوں، برنگ چہرے ما ریخت رنگ خانہ مارا۔ یہ بھی مطلب اب میں نے کوئی اس لیے تھوڑی، یہ غزل تو پہلے کی میرے پاس پڑھی ہوئی تھی، ایسے ہی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ آج کے موضوع میں بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ یعنی در و دیوار سے شکست برس رہی ہے، یعنی ہر دروازے، ہر دیوار اور چھت سے ٹوٹنے کی کیفیت جیسے چھلک رہی ہے، جیسے برس رہی ہے، لیکن اس کے باوجود گردوں، یعنی آسمان جو گھومنے والا آسمان ہے، اور روایتی تصور کے مطابق یہ گھومنے والے آسمان کی گردش کے نتیجے ہی میں اس دنیا میں واقعات جنم لیتے ہیں۔ تو اس پہلو سے دیکھیے کہ یہ سب ہو رہا ہے، ہمارا گھر ویسے ہی ڈھہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود گردوں جو ہے آسمان، کینہ پرور آسمان، جس نے عاشق کو اپنے لیے خطرہ سمجھا ہے، کیونکہ عاشق غیب کو دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ چلنے والا جو رہٹ ہے یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، تو یہ اب اس عاشق کو کے بغض میں یہ کر رہا ہے کہ وہ ویسے ہی عالم تعینات سے نکل رہا ہے، وہ ویسے ہی دنیا کو ایک زیادہ مکمل دنیا کا شہری بننے کے لیے چھوڑنے جا رہا ہے، لیکن یہ سب دیکھنے اور جاننے کے باوجود کیونکہ گردوں مجھ سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، لہٰذا اس نے گرتے ہوئے مکان پر رنگائی کروا دی۔ مطلب عجیب سا ہے یہ کہ مکان بالکل گرنے والا ہے، اس پہ کون وہ اسے کوئی پینٹ کروائے گا؟ کہتے ہیں اس کا بغض اتنا زیادہ ہم سے بڑھا ہوا ہے کہ اگلے منٹ میں گرنے والے مکان کو یہ پینٹ کروا رہا ہے، اور یہ تاکہ اس کی کشش میرے اندر پیدا ہو جائے اور میں اسی میں رہنا گوارا کر لوں اور اسی کے ملبے میں دب کے مر جاؤں، کیونکہ رنگ جب ہو جائے گا تو اس کا وہ شکست اس میں ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آئے گی۔ لیکن یہی نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ برنگے چہرے ما ریخت، کہ جیسے میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے ویسا ہی اس نے رنگ، وہی اڑا ہوا رنگ میرے گھر پر بھی لیپ کر دیا ہے۔ اب یہ بہت جیسے اتنا زیادہ یہ ناممکن ہے کہ تھوڑی دیر جیسے دم لینا پڑتا ہے کہ یہ بہت اونچائی ہے، بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنی ہیں، تو پہلے تیاری کر لیں۔ یہ اس طرح کا ایک منظر ہے، اس میں معنی کی بھی بہت کثرت ہے، لیکن وہ ہم اس کی شرح میں نہیں جانا چاہتے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ
ہم نے گھر کو جب انٹرنلائز کر لیا، ہم نے محبوب کا ہونے کے لیے اس کے گھر کا مکین بننے کا مجاہدہ جب کر لیا، اور اس مجاہدے کی شدت سے ہمارے چہرے کا جو رنگ اڑ چکا تھا، حیرت سے، ہیبت سے، محنت سے، تو وہ جو رنگ ہے وہ رنگ رسائی بھی ہے اور رنگ نارسائی بھی ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ واصل ہے، اور اسی چہرے کو دیکھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فراق زدہ عاشق ہے۔ تو وہ جو ایک پیراڈاکس تھا ہمارے اندر برپا تھا، اس نے وہی رنگ لے کر جو دونوں طرف کی بات سجھاتا ہے، وہی رنگ لے کر ہمارے گھر گرتے ہوئے گھر پہ جو ہے وہ پینٹ کر دیا۔ اب آپ مطلب واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور ایک بے بسی سی محسوس ہوتی ہے، احساس شکست محسوس ہوتا ہے چیزوں سے ذہنی تعلق کے تمام اسالیب کو جاننے والے کے اندر بھی۔ تو اب کیا پتہ چلا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی کہتا ہے کہ یہ تو محبوب تک رسائی رکھتا ہے، اور اسی رنگ اسی چہرے کو دیکھ کر دوسرا یہ کہتا ہے کہ یہ بیچارہ ابھی محبوب کی چوکھٹ تک پہنچنے میں ناکام ہے۔ اب آپ سمجھیں نا، تو یہ دو یقینی معنی پیدا کرنے والا، دو یقینی اور دونوں بیک وقت درست دلالتیں رکھنے والا جو رنگ ہے، یہ اس نے میرے گھر پہ لیپ دیا، تاکہ جو یہ کہے کہ یہ گھر گرنے والا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو یہ کہے کہ یہ گھر جو ہے یہ پختہ ہو گیا ہے، مزید مضبوط ہو گیا ہے، تو وہ بھی صحیح ہے۔ اب آپ اس میں تھوڑا سا یہ غنی مکان اور مکین کو دونوں کو ملا کر اگر دیکھیں تو اس میں یہ کہ میرا رنگ دوسرے کے لیے تھا، اور میرے مکان میں یہ رنگ کی دونوں دلالتیں میرے لیے اس نے رکھی ہیں، کہ جب میں یہ دیکھوں کہ یہ گرنے والا ہے تو پھر دوسرے پہلو سے یہ نظر آئے کہ یہ تو اور مضبوط ہو رہا ہے، تو اس تذبذب میں اسے چھوڑ نہ سکوں، میں اپنے تعین سے، اپنی عرضیت سے، اور گردوں کی یہ جو چکی چل رہی ہے اس میں گندم کے ایک دانے کی حیثیت رکھنے والے وجود سے اوپر نہ اٹھ سکوں۔ تو کتنا زبردست یہ، اور تحیر انہوں نے کسی بہت بڑے آئیڈیا سے نہیں کیا ہے، تحیر انہوں نے آنکھوں کی بنیاد پہ پیدا کر کے دکھایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، مطلب یہ منظر آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، تو آنکھیں جس منظر کو دیکھ سکتی ہیں، دماغ انہیں سمجھنے سے عاجز آ جائے، تو یہ بڑی قدرت تخیل ہے، بہت بڑی قدرت اظہار ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ لا معنی کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے، یا معنی اور لا معنی کی طرح طرح کی جو نسبتیں ہیں ان کو اگر ہم برقرار رکھنا سیکھ جائیں تو ہر معنی اپنے عارضی پن کو، اپنے جزوی پن کو چاہے محفوظ رکھے، لیکن وہ اپنا انتساب مطلق حقیقت سے کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوام کے بہاؤ میں ڈال سکتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں، یہ ہوں، یعنی کہ 100 برس تک ہوں، 200 برس تک ہوں، اور میں نہیں ہوں، یہ میرا نہ ہونا میری ہی نسبت سے دائمی ہے، نہ ہونا بھی میری نسبت سے ہے نا۔
تو یہ جو پیراڈاکسز ہیں، یہ جو کمپلیکسٹیز ہیں، یہ اگر دماغ کے لیے چلو اعلیٰ درجے کی وہ تربیت نہ بھی پا سکیں تو ایک شطرنج کا کھیل ہی سمجھ لو، اس کو ایک کھیل سمجھ کے دماغ کے اندر اس کی رغبت پیدا کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ علم تو اب ہم سمجھے اور وجود کیا ہے یہ تو اب ہم نے جیسے تھوڑا تھوڑا چکھنا شروع کیا ہے، ہمیں تو آنکھوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ ریئلزم نے وہ کیا کہتے ہیں ریئلسٹک پرسپیکٹیو اور فلاں ڈھیما، ان سب نے تو ہمیں بونا بنا کے رکھا ہوا تھا، دماغ کو شرنک کر دیا تھا، تو یہ لوگ اس کو کھولتے ہیں۔ یہ تجربہ کھیلنے کی نیت سے بھی کریں تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔